الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضل وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ جیسا کہ میں تقابل میں عرض کر چکا ہوں، اس کے اندر اب قسمیں جو ہیں وہ کم ہو گئیں اور مقسم علیہ جو ہے اب اس کی شرح و بسط ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے زیادہ مشابہ سورہ انفطار سے، وہاں اذا والی آیات 4 رہ گئیں، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اب اس کے بعد آگے بھی ساری اسی کی شرح ہے۔ اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 آیات میں قسمیں، اس کے بعد مقسم علیہ 1 آیت میں آ گیا ہے، لیکن پھر اسی کی شرح ہے جو تفصیل ہو رہی ہے آخر تک۔ تو سورہ تکویر سے مشابہ ہے سورۃ الشمس، اور سورۃ الانفطار سے مشابہ ہے اپنے اسلوب میں یہ سورۃ اللیل۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، طاری ہو جائے، ڈھانپ لے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے۔ یہ باب تفاعل ہے، وہاں باب تفعیل تھا۔ والنہار اذا جلاھا، یہاں تفاعل ہے، خود روشن ہو جانا۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے، یا شاہد ہے، گواہ ہے دن جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور جو بنایا، اب یہاں پر بھی وہ دونوں رائیں ذہن میں رکھ لیجئے، ماں میں عرض کر چکا ہوں ماں مصدریہ یا ماں بمانی من۔ ومن خلق الذکر والانثى، ایک مفہوم یہ جس نے بنایا مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، اور جو بنایا نر اور مادہ، یعنی یہ جو اس میں اس کی خلقت کے اندر جو حکمت مضمر ہیں، جو کسی کی خلاقی کا مظہر ہے، وہ ہے کہ اس نے نر اور مادہ کی تقسیم کی، اور اس نر اور مادہ کی تقسیم سے ہی پھر وہ ایک توالد اور تناسل کا سلسلہ آگے چلا، بقائے نسل، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، وہ در حقیقت اسی نر اور مادہ کا جو فرق اور تفاوت ہے اس سے۔ اب ان قسموں کے بعد مقسم علیہ کیا ہے؟ ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری سعی، تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری محنت یہ بھی مختلف ہے، یعنی جو رخ تم نے اختیار کیے وہ بھی مختلف ہے۔ شتا شتیت کی جمع ہے، شتیت کہتے ہیں مختلف، متفرق، علیحدہ علیحدہ۔ تو جہاں وہ بات تھی کہ تمہارے اندر خیر اور شر کے داعیات ہیں، پھر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا،
بالکل وہی بات یہاں آئی کہ ان سعیکم لشتیٰ، لیکن میں عرض کر چکا ہوں لفظ سعی یہاں پر بہت اہم ہے کہ اس کے اندر در حقیقت خود انسان کی اپنی سعی یہ معین کر رہا ہے کہ یہاں پر اصل میں فاعل جو ہے انسان خود ہے، یہ اس کا اپنا فری چوائس ہے، اپنا اختیار ہے جس کو بروئے کار لا کر وہ اپنی سعی کا رخ معین کرتا ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، یقیناً تمہاری سعی و جہد، تمہاری محنت جو ہے وہ بھی مختلف قسم کی ہے۔ اس کے لیے جیسے کہ سورۃ النجم میں کہا گیا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کی جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، سعی کی ہے، جد و جہد کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، تگ و دو کی ہے۔ دنیا میں بھی بغیر تگ و دو کے کچھ نہیں ملتا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تگ و دو کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، بھاگ دوڑ کرنی ہوگی۔ ایک دنیا کے لیے محنت ہے اور ایک آخرت کے لیے محنت ہے، کرنی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، البتہ اس پر اسے مطمئن رہنا چاہیے، ریسٹ ایشورڈ کہ تمہاری سعی جو ہے ضائع ہو نہیں ہوگی، وہ تمہیں دکھا دی جائے گی۔ جیسے آگے چل کر آئے گا کہ جس کسی نے بھی کمائی کی ہوگی مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جس نے مثقال ذرۃ شرا اس کی کمائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے۔ تو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اسی سعی کے لیے بڑی پیاری آیات ہے سورۃ النحل کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی شخص بھی عمل کرتا ہے اچھے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، مذکر ہو یا مؤنث، لیکن ہو مومن، تو ہم اس کو اس دنیا میں بھی بڑی ایک حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، یہاں پر بھی اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اسی طرح فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ سورہ مریم میں۔ تو یہ انسان کی اپنی سعی ہے، اپنی محنت ہے، اور یہ تو قرآن مجید میں یوں سمجھیے کہ سینکڑوں مرتبہ تو کم سے کم ہوگا، ایمان کے فوراً بعد عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہ ہے ان سعیکم لشتیٰ۔ اب اس کے بعد کا جو مضمون ہے یہ بھی میرے نزدیک قرآن حکیم میں حکمت کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے۔ تین صفات آئی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، ایک صفت، اس کے بعد دوسرا قدم، تیسرا قدم، جس نے یہ تینوں گھاٹیاں عبور کر لی وہ اتقا ہوگا، سب سے متقی انسان۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ مقام اور مرتبہ صدیقیت ہے، نبوت سے متصل مرتبہ صدیقیت۔ تین اوصاف ایسے ہیں کہ ان میں انسان اگر پورا اتر جائے، تین مراحل ہیں ان سے گزر جائے تو وہ مقام صدیقیت پر فائز ہو جائے۔ اس کے برعکس منفی ہے، جیسے ایک طرف +1 +2 +3 یہ مقام صدیقیت تک چلا گیا، -1 -2 -3 یہ مقام اشقا، سب سے زیادہ شقی۔ آگے آ رہا ہے اس صورت میں اتقا اور اشقا دو مقابل میں آ رہے ہیں، افعل التفصیل کے صیغے۔ یہ شقاوت، بدبختی، نامرادی، ناکامی کی انتہا ہے، جو ان تینوں سے محروم رہا، کوئی ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا۔ تو پہلا مرتبہ جو ہے، اور وہی ہے اصل میں اس صورت کا مضمون، یہ جان لیجئے اصل مضمون وہ ہے، مقام صدیقیت کی وضاحت در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون ہے۔ لیکن چونکہ اصول میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء ظاہر ہوتی ہیں، زیادہ اجاگر ہوتی ہیں، اپنے جو اینٹونمز ہیں، جو متضاد شے ہے اس کے تقابل میں وہ حقیقت اور اجاگر ہوتی ہے۔ دن کی حقیقت زیادہ اجاگر ہوتی ہے رات کے پس منظر میں، رات اگر نہ ہوتی تو دن کی حقیقت کو ہم نہ سمجھ پاتے، اور رات کی حقیقت زیادہ اجاگر ہوتی ہے دن کے پس منظر میں۔ اگر دن نہ ہوتا تو رات کی حقیقت کو ہم کیا سمجھتے؟ تو تعرف الاشیاء بازدادہا یہاں اس وجہ سے وہ برعکس مضمون بھی آ گیا ہے، اشقائیت والا مضمون، ورنہ اصل میں جو مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے وہ در حقیقت مقام صدیقیت۔ چنانچہ میں دو اقوال آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت قفال رحمہ اللہ کا قول ہے، امام راضی نے نقل کیا ہے، نزلت هذه السورۃ، نازل ہوئی ہے یہ سورت مبارکہ فی ابی بکر و انفاقہ علی المسلمین، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق جو صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان میں، اور انہوں نے جو انفاق کیا مسلمانوں پر، بڑی خطیر رقمیں خرچ کی، اور وہ ضعفاء بیچارے جو غلام اور کنیزیں تھیں جو ایمان لے آئے تھے
اور جن پر پہاڑ توڑے جا رہے تھے ظلم و ستم کے، انہیں خرید کر اور منہ مانگے دام دے کر انہیں خریدا ہے اور آزاد کیا ہے۔ تو نزلت هذه السورة فی ابی بکر وانفاقہ علی المسلمین، یہ تو ہے حضرت قفال کا قول۔ خود امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب قول جو ہے وہ سورۃ الضحیٰ، جو اب اگلی سورت آئے گی، اگلا جوڑا جو ہے، اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے بڑی پیاری۔ سورۃ واللیل سورۃ ابی بکر وسورۃ والضحیٰ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سورۃ اللیل جو ہے یہ سورہ ابی بکر ہے، حضرت ابو بکر کی شان میں ہے، اور سورۃ الضحیٰ جو آئے گی والضحیٰ واللیل اذا سجی اور سورۃ الانشراح، دونوں مل کر ایک حقیقت کو مکمل کرتی ہیں، وہ ہے حضور کی شان میں، وہ سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو مضمون شروع ہوا قد افلح من تزکا سورۃ الاعلی، اس کی ذرا سی شرح آئی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کا جو نقطہ عروج ہے، بلند ترین منزل جس تک کہ انسان پہنچ سکتا ہے، وہ مقام صدیقیت ہے۔ یہ ہے انسان کی اپنی سعی سے حاصل ہونے والا مقام۔ اس سے اوپر کا مقام مقام نبوت ہے۔ یہ تو پہلے بھی وہابی تھا اور اب تو اس کا سلسلہ بندی ہو گیا۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے بعد پہلے بھی وہ انسان کی سعی و جہد اور اپنی کوئی محنت اور مشقت جو ہے اس سے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ خالص وہابی شے ہے، وہ اکتسابی شے نہیں تھی نبوت، اور اب تو دروازہ بندی ہو گیا۔ تو شارٹ آف نبوت جو بلند ترین مقام ہے وہ مقام صدیقیت ہے۔ تو سورۃ الشمس کے بعد سورۃ اللیل میں یہ مضمون اس کلائمیکس تک پہنچ گیا کہ جو بلند ترین مقام ہے، انسان جو اپنی سعی سے ان سعیکم، اپنی سعی سے جہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے مقام صدیقیت، اور وہ مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اب اس سے بلند جو ہے وہ وہبی معاملہ ہے، وہ نبوت و رسالت ہے، وہ مضمون ہے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کا۔ اس طریقے سے تدریجاً اس 4 سورہ نور و ظلمت کے اندر یہ مضمون جو ہے تدریجاً ارتقا پا کر اصل میں تکمیل کو پہنچے گا۔ اصل نقطہ عروج تو ہے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، لیکن انسانی سعی اور محنت کے دائرے کے اندر اس کا نقطہ عروج جو ہے وہ اسی سورۃ اللیل میں آ چکا ہے۔ اب نوٹ کیجئے وہ 3 اوصاف کیا ہیں جو انسان اپنے اندر جمع کر لے تو مرتبہ صدیقیت تک فائز ہو جائے گا۔ یہ دروازے بند نہیں ہیں، ابھی صرف دروازہ ایک ہی بند ہے، مقام نبوت کا۔ صدیقیت، شہادت، یہ مراتب کھلے ہوئے ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو یہ 4 مدارج ہیں۔ صالحین یہ بیس لائن ہے، صالحین اہل ایمان، اس کے اوپر مرتبہ شہادت، اس سے بلندتر مقام صدیقیت، اس سے اوپر پھر مرتبہ نبوت و رسالت۔ وہ ہے گویا کہ آؤٹ آف ریچ انسان کی، وہ اپنی محنت کے دائرے سے باہر، اپنی محنت کے اندر ان سعیکم کا دائرہ جو ہے وہ جا کر ختم ہو جائے گا مرتبہ صدیقیت پر۔ لیکن اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا اب بھی یہ مراتب بند نہیں ہیں۔ وہ 3 اوصاف جو مقام صدیقیت تک پہنچانے والے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو وہ شخص جو دے، عطا، اپنا مال خرچ کرے، صدقہ، خیرات، غرباء پر، مساکین پر۔ اب نوٹ کر لیجئے سورۃ البلد، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیماً ذا مقربہ أَوْ مِسْكِینًا ذا مَتْرَبہ۔ اسی طریقے سے یاد کر لیجئے سورہ حدید، گھبراؤ نہیں مسلمانوں، اگر تم اپنے دلوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ ویرانی ہے، گھبراؤ نہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اور اس کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ مقام صدیقیت اور مقام شہادت تک رسائی ہو سکتی ہے۔ بریک کھول دو، گاڑی کو بریک لگا ہوا ہے، تم کتنا ہی ایکسیلیٹر دباؤ گاڑی نہیں چلے گی، بریک کھولنا ہوگا۔ وہ بریک کیا ہے؟ مال کی محبت، حب دنیا، اور حب دنیا کا سب سے بڑا مظہر حب مال۔ مال لگاؤ، خرچ کرو، دے دو، اس نجاست کو دھو ڈالو، پاک کر لو اپنے دل کو حب مال سے۔ اب لگاؤ ایکسیلیٹر دباؤ، اب تمہاری اپنی اپنی افتاد تباہ کے اعتبار سے مرتبہ صدیقیت بھی ہے، مقام شہادت بھی ہے، پہنچو، ہمت کرو۔
یہ ہے در حقیقت وہ مضمون جو اب آ رہا ہے آخری مرتبہ یہاں. یہ پہلا وصف ہے اعطاء. مال کی محبت نہ ہو، بریک نہ لگا ہوا ہو. وہ آیات بھی ذہن میں رکھیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ سورہ بلد میں یہ سب بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک چیز بیان ہونے سے رہ گئی تھی. عبادات اسلامی میں سے زکوٰۃ کا لفظ بھی لیا گیا ہے اسی عبادت کے لیے جو مالی عبادت ہے. تزکیہ کی جو گفتگو ہم کل کر چکے ہیں. تزکیہ کیا ہے؟ نفس کے ارتقاء اور انسان کی ترقی جو ہے روحانی، اس کے راستے میں جو موانع ہیں انہیں دور کرنا تاکہ وہ نشو و نما پائے. پاک کر دینا، موانع کو ہٹا دینا. جیسے کہ وہ مالی جو ہے وہ کھرپا لے کر جھاڑ جھکاڑ جو ہے وہ اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ موانع جو ہے انسان کی روحانی ترقی میں ان کو دور کرنا اور پھر اس کو ارتقاء دینا، اس کو نشو و نما دینا، یہ ہے تزکیہ. اور زکوٰۃ وہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق ہی انفاق مال سے ہے. اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنا. تو پہلا